بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ہیں بہت عمل کرنے والے مگر بہت تھکنے والے۔ کیوں بھائی؟ ان کے نیک عمل کے باوجود ان کی نیکیاں ضائع کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ نیت میں کھوٹ ہوتا ہے۔ جب نیکی کی تو اس کو دکھا کے کیا، کسی پہ احسان کیا تو اسے جتا دیا، عبادت کو شکووں سے ضائع کر دیا، تکلیف پہ ناشکری کر کے اجر گنوا دیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں، اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ آپ پریشانیاں تو گنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی تو گنا کیجیے۔ جعلی پیروں سے بچیں، خود پیر بنیں، وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ و حاجات پڑھیں اور سارے مسئلے اللہ پاک سے حل کروائیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی اچھائیوں پر خوش ہوتا ہے اور ثواب کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور میرا اللہ میرا ایسا دوست ہے کہ میں کوئی غلطی کر دوں، کوئی گناہ کر دوں تو شرمندگی کے 2 آنسوؤں کے عوض وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے، سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔ یا اللہ میری زندگی کو کسی عمل صالحہ پر ہی ختم کیجیے گا، وہ عمل صالحہ جس کے ساتھ میں آپ سے ملوں۔ شاہ جی سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بشریت سب کی برابر ہے تو کیا وجہ ہے کہ سب یہ تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے بشر تھے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بشر ہیں؟ اگر کسی میں جرأت ہے تو یہ کہہ کر دکھائے۔ یہ جو لوگ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں نا، وہ یوں ہی نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگوں کا بھروسہ ماضی میں کسی نے بڑے سلیقے سے توڑا ہوتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، یہ سوچ کر کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ زندگی میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ لوگ اس کاغذ کو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہو،
مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ وستا ہو۔ صرف ایک محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو آپ کے اندر 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کی وجہ۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا۔ فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ اگر مجھے کوئی ثبوتوں کے صفات بھی پیش کرے اور یہ یقین دلوائے کہ انسان بدلتا نہیں، تو میں ہر ثبوت کے ٹکڑے کر کے کہوں، انسان سے زیادہ جلد بدلنے والا کوئی چیز نہیں، پھر چاہے وہ کتنا ہی محبت جتانے والا کیوں نہ ہو۔ وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ظرف کی کن وسعتوں پہ جا کے کتنا صبر کرتا ہے، ہمیں وہ آزماتا ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں تو باتوں سے بدبو آتی ہے، لفظوں کو صحیح استعمال بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اسی طرح کچھ لوگ تمام عمر چابیاں جیب میں ہوتے ہوئے جذبوں کی جیل میں قید رہتے ہیں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے جاگتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر پرہیز کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ جس کے لیے تم روئے ہو وہ محبت، اور جو تمہارے لیے روئے اس کا کیا؟ جس کو تم چاہو وہ محبت، اور جو تمہیں چاہے اس کا کیا؟ جسے تم دعاؤں میں مانگو وہ محبت، اور جو تمہیں دعاؤں میں مانگے اس کا کیا؟ تم بس قبولیت پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامے دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ قرآن ہیروں کی کان ہے، جو جتنا غور کر کے فکر کرتا ہے اتنے ہیرے نکال لیتا ہے۔ یقین کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔